تمہارے لیے تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے تمہارے کس کے لیے مدینے والے آقا کی جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے حضور تعبیر شریعہ کے نام سے منسوب فاؤنڈیشن ہے زندگی بھر ان کا قولاً اور فعلاً ہر طرح سے بدبراہ کیا نہ کرے الحمدللہ میں اتنا غلام میں حتی المقدور کرنے کی کوشش کرتا ہوں آخری شعر اور حاصل کلام شروع یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تکبیر نعرہ رسالت سلام علی حضرت سلام علی حضرت نعرہ حیدری ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ ابد الدہور وسلم حضرات یہ محفل سرکار غازی پاک کے دیار میں امام احمد رضا سے منسوب آپ دیکھو امام احمد رضا بریلی شریف کے رہنے والے ان کا ذکر غازی کے دیار میں ہوتا ہے مخدوم کچوچھا کے دیار میں ہوتا ہے وارث نیوا کے دیار میں ہوتا ہے غریب نواز کے دیار میں ہوتا ہے سافر کجری کے دیار میں ہوتا ہے ایک بریلی کے رہنے والے پٹھان کا ذکر ان اللہ دواروں کے دیار میں کیوں ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ بریلی کے امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے مشن کو اور پیغام کو گھر گھر تک پہنچایا ہے
سنیوں کے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنایا ہے اور اہل سنت کو یہ سمجھایا ہے، اے اہل سنت و جماعت کے لوگوں، اے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی پھیرو، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربع کیجئے، غائب سے کر جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ خط کیجئے، شرک کرے جس میں عظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چکا انہی کا صبح شام جانے کا پھر پر قیامت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا، یاد آپ اس کی اپنی عادت کیجئے، رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیوں کے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنایا ہے، سنیوں کو بتایا ہے، اے سنیوں اگر تینوں ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو غازی سرکار کے آثارے سے جڑے رہو، سید سالات کے آثارے سے جڑے رہو، محکومے کے کھوجا کے آثارے سے جڑے رہو، وارث نیما کے آثارے سے جڑے رہو، بزرگوں کے آثاروں سے جڑے رہو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، قبر میں بھی کامیاب ہوگے، اٹھو گے تو سبحان اللہ میری بزرگانے دین کے ساتھ تم مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ مبارکہ وسلم کے دھرنے تلے سایہ پیما میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اسے لے لو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع فرمائے اس سے بات۔ یہ آیت کریمہ بباغ جوہر اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اور حاکم بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اور حاکم بنایا، جس کسی کو جو کچھ ملا ہے یا ملے گا سب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ آج تک کسی کو کچھ ملا ہے نہ ہی صبح قیامت تک مل سکتا۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر کا ٹائم نہیں، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر کے اب کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بھی آپ رات کے کھانے کی الحمدللہ لنگرے رسول اعظم کا اہتمام، مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں حضور سبحانی کا اثر قبلہ اور آپ کے جملہ رفقہ کو اور ہمت عطا فرمائے کہ بازو میں اور قوت عطا فرمائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر دین و سنیت اور مسلح اعلیٰ حضرت کا پرچار کرتے ہیں، اور ہم سبوں کو انہی شہزادوں کے قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدم بقدم کی بات آگے تو بتا دوں، آپ جانتے ہو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب حج کر کے واپس تشریف لائے تو بمبئی آپ پہنچے تو بمبئی میں بارہ جگہ وہاں ایک مجذوب بزرگ رہتے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چلو ان مجذوب بزرگ سے ملاقات کرنا۔ ساتھ میں حضور برہان ملت رحمت اللہ تعالی مفتی برہان حق جبل پوری رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ گیا، ان بزرگ کا معمول تھا کہ جب کوئی ان کے ہاں جاتا تو اس سے پوچھتے کیا پسند کریں گے، آدمی جو بتاتا مجھے یہ پسند ہے وہ بزرگ وہ چیز اس آدمی کو عطا فرماتے۔ امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچے تو بزرگ نے پوچھا مولانا آپ کیا پسند فرمائے، چائے، قہوہ اور شربت، کیوں تین چیزوں کا نام دیا، کیا پسند فرمائیں گے، چائے، قہوہ، شربت۔ امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سچے عاشق، انہوں نے دل میں سوچا
لیکن میں چائے کہہ دیتا ہوں تو صرف چائے ہی ملے، کافی کہہ دیتا ہوں صرف کیا نام ہے قہوہ کھول دیتا ہوں تو صرف قہوہ ہی ملے گا، شربت پہ دیتا ہوں تو صرف شربت ہی ملے گا۔ لاؤ تینوں چیزوں کو طلب کر لے، تینوں چیزوں کو بتا دے ہمیں تینوں چیزیں پسند ہے، پتہ نہیں کس چیز میں اس بزرگ کا فائدہ جائے سبحان اللہ بے شک۔ مجھے سب پسند، بزرگ نے تینوں چیزوں کو ملا کر ایک ہی گلاس میں دینے کا حکم، المختصر اعلیٰ حضرت نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد دونوں بزرگوں میں بات ہو رہی، مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان، اللہ بہتر جانے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ مجذوب بزرگ کس زبان میں بات کر رہے تھے، بات میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ الحمدللہ عربی میں اچھی جانتا ہے، فارسی اچھی جانتا ہے، اردو ہماری مادری زبان ہے، لیکن اللہ بہتر جانے وہ کس زبان میں بات کر رہے تھے، وہ نہ عربی میں بات کر رہے تھے، نہ فارسی میں بات کر رہے تھے، نہ اردو میں بات کر رہے تھے، اللہ بہتر جانے کس زبان میں بات کر رہے تھے، مگر بخاری نسبت کا بیان ہے یہ دونوں بزرگ جب بات کر رہے تھے تو ان کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب ان دونوں حضرات کی باتیں مکمل ہوگی، امام احمد رضی اللہ تبارک و تعالی جب واپس ہونے لگے، مسافہ کیا، برہان حق پوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا جس بزرگ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت تشریف لائے ہیں، جس بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے سنیوں کا امام آیا ہے، وہ بزرگ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوگے، وہ بھی اللہ کے عظیم بزرگ ہے، سبھی امام احمد رضا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت مصافحہ کر کے آگے بڑھے تو میں ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور کچھ نصیحت فرما دیں، سبحان اللہ، میں نے عرض کیا حضور کچھ نصیحت فرما دیں، تو بزرگ نے فرمایا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں مولانا نصیحت کیا تمہیں کر دوں، بس ایک بات ہے ان مولانا کے قدم با قدم چلتے رہو جنت میں پہنچ جاؤ گے، سبحان اللہ۔ ان مولانا کے یعنی اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ان مولانا کے قدم با قدم چلتے رہو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ کبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے حامل احمد رضا کا مسلط اصلاح کی ضرورت ہے، الحمدللہ حضور اصلاح کی ضرورت ہے، مگر پہلے عقیدے کی اصلاح، ایمان میں ہے، اعمال بعد میں ہے، پہلے آدمی ایمان والا ہوگا پھر نماز پڑھے، آدمی ایمان والا ہوگا پھر روزہ پڑھے، آدمی ایمان والا ہوگا پھر حج فرض ہوگا، آدمی ایمان والا ہوگا پھر زکات فرض ہوگی۔ اصلاح کی ضرورت ہے، مگر اصلاح عقیدہ پہلے ہو پھر ساتھ میں اصلاح اعمال۔ امام احمد رضا نے ہمارے آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائی، حضور نے فرمایا ایک مولانا کے قدم پر قدم چلتے رہو جنت میں پہنچ جاؤ گے، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں قائد نہیں ہے، مسلم شریف کے لوگ صفحہ نمبر 302 کی حدیث پاک موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ایک نبی والا ایک مرتبہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ میں دعا مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مجھے روتا ہوا دیکھا تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کیوں ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مشرف بیٹھتا ہوں، میں آپ کے دامن کا اسیر ہو چکا ہوں، میں نے اپنی ماں کو کئی بار کو سمجھایا مگر میری ماں میری باتوں کو نہیں مانی اور وہ کلمہ پڑھ کر مشرف کا اسلام نہ ہو، یا رسول اللہ میں سوچ کے رو رہا ہوں کہ وہ ماں جس کے شکم میں میں نے مجھے پرورش کی، وہ ماں جس نے میری پرورش کی، کل میدان محشر میں
مذہب اسلام قبول نہ کرنے کی بنیاد پر وہ جہنم میں داخل کی جائے گی اور میں آپ کا غلام ہونے کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا. یا رسول اللہ وہی منظر سن کے رونا جس ماں کی شکم میں میں دو مہینے پرورش پایا جس ماں نے میری پرورش کی وہ جہنم میں جائے اور میں جنت میں جاؤں. یا رسول اللہ میری خواہش سے جیسے میں جنت میں جاؤں ویسے میری ماں بھی جنت میں جائے. سبحان اللہ. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آقا مسکرائے. گویا کہ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کیا چاہے تو آپ کرتے ہیں آسو کا چاہتا یہ جس طرح میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مشرف کا احسان ہو چکا ہوں ایسے ہی میری ماں بھی کلمہ پڑھ کے مشرف کا احسان ہو جائے. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت رب کی بارگاہ میں دراز کی اور عرض کیا اللہ کہتے ہوئے ابو ہریرہ اے رب العزت جل کریم تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت سبحان اللہ. یعنی اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو مذہب اسلام میں داخل کروا دے. میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے یہ کلمات نکلنے سے یہ ابو ہریرہ خوش ہو گئے اس لیے کہ وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ امام احمد رضا کی زبان میں کہ نبی کی روایت کی شان یہ ہے اجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا اجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا مسلمان کے لیے دعائے محمد اجابت کے چھپ کر گلے سے لگایا آپ سے جب دعائے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی صاحب حاجی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ان کا عقیدہ خوش ہو گئی خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ دیکھا دروازہ پر کھٹکھٹایا اندر سے آواز یہ کون کا تمہارا بیٹا ابو ہریرہ. اندر سے آواز بیٹے کی رکو میں دوسری کرتی ہوں ابھی جب میں فارغ ہوتی ہوں تو کمرہ دروازہ کھولتی ہوں حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری ماں نے مجھے کیا کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بدلنے کے بعد دروازہ کھولا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے کچھ کہا نہیں جیسے میری ماں نے دروازہ کھولا میری ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹے گواہ ہو جاؤ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یعنی حضرت ابو ہریرہ کی ماں दैनिक जागरण की कोई खबर नहीं सुनाया हूँ. अमर उजाला का कुछ चैप्टर आपके सामने नहीं पेश किया है. वॉइस ऑफ इंडिया का कोई मजमून आपको नहीं सुनाया हो. ये मैंने मुस्लिम की हदीस सुनाई है. सुभान अल्लाह. ये हदीस इस बात पर रोज़े रोशन की तरह दलालत करती है मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बेशक सुभान अल्लाह. वहाबियों का अकीदा है देवबंदियों का अकीदा है तबलीगी जमात वालों का अकीदा है हदीस के बारे वालों का अकीदा है गैर मुकल्लिदों का अकीदा है ईमान अल्लाह रसूल के चाहने से माअज़ल्लाह. हदीस बतानी रसूल के चाहने से होता है. कुरान बता रहा है रसूल के चाहने से होता है और ये कहना रसूल के चाहने से नहीं होता है. आप बताओ ये सच्चा है या कुरान और हदीस सच्चा है. और जो कहे कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता वो कुरान और हदीस का इनकार कर रहा है. आप ही फरमा दो. सवाल मैं कर रहा हूँ शायद मैं वो मुस्तफी मैं मुझे आप लोग कर जाइए. जो कुरान या हदीस का इनकार करे वो ईमान वाला हो जाएगा. लिहाजा इन लोगों ने कुरान और हदीस का इनकार किया. मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी की जिसकी बुनियाद पर ऐसे लोग उनसे हमारा आपका किसी किस्म का रिश्ता नाता जायज नहीं. न उनसे सलाम करना जायज न उनके सलाम का जवाब देना जायज न उनकी दावतें खाना जायज न उनसे दावतें खाना जायज ना ही अपनी घर की लड़के का रिश्ता उठा करना जायज. ये मैंने क्या मेरा पता नहीं है इस नबी का निर्धारित कलमा और उनका इशारा है. मेरे आका फरमाते वही वही फलाफल वही माफी फला तशहदु वही लतीफ फला तसल्लु अलैहि वला तुजालिसु वला तुशारिहु वला तुवाकिलु वला तुवाकिलु वला तसल्लु अलैहि वला तसल्लु अलैहि बस मतलब की मार पड़ जाती है. मर जाए रास्ते में मुलाकात हो जाए तो सलाम करो उनके सलाम का जवाब दो.
نہ ان کی دعوتیں کھاؤ نہ اپنے دعوتیں کھلاؤ، نہ ان کے ساتھ پانی پیو نہ اپنے ساتھ پانی پلاؤ، نہ ہی اپنی لڑکیاں لڑکے کا رشتہ ان کیا کرو، نہ ہی ان کی لڑکیاں لڑکے کا اپنا رشتہ کرنے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سرائے خالص ہوتی ہے۔ بچے پیدا ہونے سال کے سب اردو زراعت پیدا ہوتے ہیں، نکاح ہونے کے ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکا دونوں ہی مانتے ہیں، لڑکا بھی سنی ہے لڑکی سنی اور نکاح ہوگا۔ اگر لڑکا سنی ہے لڑکی وہابیہ دیوبندیہ ہے، یا لڑکی سنی ہے لڑکا وہابی دیوبندی ہے، شیعہ ہے بہرا ہے، تو نکاح نہیں ہوگا بلکہ زنائے خالص ہوگا۔ اور جتنے بچے پیدا ہوں گے سب اردو زراعت پیدا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں نہ ان کے ساتھ نماز ہو نہ ان کے پیچھے نماز ہو، نہ ہی ان کے جنازے کی نماز ہو۔ ہمارا آپ کا ان کے اس کا رشتہ ناتا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بات کروں گا کہ بھائی میرے آپ کے نبی نے ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ان کے جنازے کی نماز پڑھنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے، مگر سرکار نے فرمایا ہے اے امت کے لوگوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم نماز پڑھ کر میرے مقدس آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کی آنکھوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نماز میرے بھائی آپ سے فرض ہے۔ یہ تاج الشریعہ فاؤنڈیشن قائم کرنے کا مین مقصد یہی ہے کہ اپنی قوم کے اندر دین کی باتیں انشاءاللہ تعالی حضور سبحانی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں ہم لوگ کوشش کریں گے گھر گھر جا کے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ اپنے بھائیوں کو دین کی باتیں بتائیں گے، غازی سرکار کی محبت کو ان کے دل میں بٹھائیں گے، امام احمد رضا کے مسلک سے جوڑیں گے، اور جب آدمی امام احمد رضا کے مسلک سے جڑ جائے گا تو سبحان اللہ غازی سے ایٹومیٹک جڑ جائے گا، غریب نواز سے جڑ جائے گا، اور جب یہاں جڑ جائے گا یہ حضرات غوث اعظم سے جوڑ دیں گے، غوث اعظم کربلا کے دولہا سے جوڑ دیں گے، کربلا کے دولہا سبحان اللہ مولا کائنات علی مرتضیٰ سے جوڑ دیں گے، علی مرتضیٰ نبی کے قدموں میں اپنے گھروں کو ڈال دیں گے، وہ حاضر ہوگا ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت سپاہی، وہ کیسے بولے تو قائم رہو، مسجد کی اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، نماز کی پابندی کرو، اپنے گھروں میں ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو۔ دعا ہے اللہ پاک نے حبیب کے روضے میں حضور سبحانی صاحب قبلہ کے تمام منصوبوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں پائے کرنا ہے۔